کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ ریاضی کی بنیادوں میں ایک ایسا عدد چھپا ہے جو پوری منطق کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ کوئی لامحدود یا پیچیدہ عدد نہیں، بلکہ یہ وہ عدد ہے جسے ہم اکثر کچھ بھی نہیں سمجھتے: صفر۔ تو یہی وہ معمہ ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو الجھایا ہوا ہے۔ آخر صفر سے تقسیم کیوں ممنوع ہے؟ یہ کوئی معمولی اصول نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ریاضیاتی ڈھانچے کا ایک بنیادی ستون ہے۔ آئیے مل کر اس راز کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس پابندی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ صفر دوسرے معاملات میں کتنا سیدھا سادہ ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں آ کر یہ تمام اصول توڑ دیتا ہے۔ جمع کریں، تفریق کریں، ضرب دیں، صفر ان سب کے ساتھ آسانی سے کام کرتا ہے، لیکن تقسیم یہاں آ کر ریاضی ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو تقسیم کو باقی سب سے الگ اور اس مہمے کو اتنا دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس تالے کو کھولنے کی چابی دراصل تقسیم کے لفظ میں ہی چھپی ہے۔ ہمیں صرف اس کے حقیقی معنی کو سمجھنا ہے اور سارا راز خود بخود کھل جائے گا۔ اور وہ بنیادی اصول یہ ہے: تقسیم کوئی الگ تھلگ عمل نہیں ہے، یہ صرف ضرب کا الٹ ہے۔ اس ایک سچائی کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہی ہماری رہنمائی کرے گی۔ اس تصور کو ایک سادہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں 10 تقسیم 2، تو ہم صرف ایک جواب نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، ہم دراصل ایک سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں: وہ کون سا عدد ہے جسے 2 سے ضرب دیں تو 10 بنے گا؟ اور جواب یقیناً 5 ہے، کیونکہ 5 ضرب 2 برابر ہے 10۔ منطق مکمل اور مستحکم ہے۔ اب اسی کلید کو استعمال کرتے ہوئے آئیے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر ممنوع لکھا ہے۔ تو اب وقت ہے اصل آزمائش کا۔ ہم نے منطق کا اصول قائم کر لیا ہے۔ آئیے اب اسے براہ راست صفر کی ناقابل تسخیر دیوار پر آزماتے ہیں۔ یہ رہی وہ ناممکن مساوات: 10 تقسیم 0۔ اس سوالیہ نشان کی جگہ کیا آئے گا؟ آئیے اپنی کلید کا استعمال کریں۔ اگر تقسیم ضرب کا الٹ ہے تو یہ مساوات ہم سے دراصل کون سا سوال پوچھ رہی ہے؟ یہ سوال دراصل یہ ہے: وہ کون سا عدد ہے جسے 0 سے ضرب دیں تو 10 بنے؟ اور یہیں ریاضی کی پوری عمارت لرزنے لگتی ہے۔ اور یہیں ہم ایک اٹل سچائی سے ٹکراتے ہیں۔ ریاضی کا ایک بنیادی قانون: کسی بھی عدد کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، 0 سے ضرب دیں تو جواب ہمیشہ 0 ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایسا عدد موجود ہی نہیں ہے جو اس سوال کا جواب دے سکے۔ کوئی بھی نہیں، نہ چھوٹا، نہ بڑا، نہ مثبت، نہ منفی۔ یہ ایک ایسی مساوات ہے جس کا کوئی حل نہیں۔ اور اسی لیے ریاضی دان اسے غلط نہیں کہتے، وہ اسے غیر متعین یعنی انڈیفائنڈ کہتے ہیں۔ مطلب اس کا جواب موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال ہی منطق کے دائرے سے باہر ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر ہم ضد کریں، اگر ہم اس قانون کو توڑ دیں تو؟ آئیے ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں 0 سے تقسیم کی اجازت ہو، ایک ایسی دنیا جو منطقی انتشار کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ شاید جواب لامتناہی یا انفینٹی ہے۔ یہ ایک پرکشش خیال ہے نا؟ لیکن آئیے اپنی کلید سے اس خیال کو بھی پرکھتے ہیں۔ یہاں تضاد بالکل واضح ہے۔ بائیں طرف ہماری منطق بالکل درست ہے، 10 تقسیم 2 برابر 5، کیونکہ 5 ضرب 2 برابر 10 ہوتا ہے۔ لیکن دائیں طرف دیکھیں، اگر 10 تقسیم 0 برابر انفینٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ انفینٹی ضرب 0 برابر 10 ہو، اور یہ ناممکن ہے۔ انفینٹی بھی اس منطقی تضاد کو حل نہیں کر سکتی۔ اسے اس طرح سوچیں، آپ کے پاس 10 پیزا سلائس ہیں۔ اگر آپ انہیں 5 لوگوں میں بانٹتے ہیں تو ہر ایک کو 2 ملیں گے، لیکن اگر آپ انہیں 0 لوگوں میں بانٹیں، یہ سلائس کس کو ملیں گے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ سوار خود ہی اپنی منطق کھو دیتا ہے۔ اور یہ صرف ریاضی کا کھیل نہیں ہے۔ اگر ہم اس ایک قانون کو توڑ دیں تو ہماری دنیا کا تانا بانا بکھر جائے گا۔ فزکس کے قوانین، انجینئرنگ کے فارمولے، کمپیوٹر پروگرام سب منہدم ہو جائیں گے۔ کمپیوٹر جب ایرر دکھاتا ہے تو وہ غلطی نہیں کر رہا ہوتا، وہ دراصل منطق کو انتشار سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ پابندی ریاضی کی کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ اس کی سب سے بڑی طاقت کا ثبوت ہے۔ یہ صفر کی ناقابل یقین اصول توڑ دینے والی طاقت کا اعتراف ہے۔ تو آئیے اس منطقی زنجیر کو ایک آخری بار دیکھتے ہیں۔ تقسیم ضرب کا الٹ ہے، 0 سے ضرب کا نتیجہ ہمیشہ 0 ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عدد اس مساوات کو حل نہیں کر سکتا، اور اس کی اجازت دینا منطق کی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تو 0 کو ایک کمزور عدد کے طور پر نہ دیکھیں۔ یہ ریاضی میں ایک ایسی منفرد اور طاقتور ہستی ہے جس کی خصوصیات کا احترام کیا جانا چاہیے۔ یہ اصولوں کی پیروی نہیں کرتا، یہ اصول بناتا ہے۔ شاید اس پورے سفر کا بہترین خلاصہ اس ایک جملے میں ہے: کبھی کبھی ریاضی کی سب سے ذہین بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سوال موجود ہی نہیں ہونا چاہیے۔